بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے راستوں میں سب سے بڑا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ، ادائے حق کی خاطر، تعظیم و توقیر کے لیے، اور درود پاک پر ہمیشگی کرنا یہ ادائے شکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے بڑے انعام ہیں۔ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دوزخ سے نجات کا سبب ہیں، وہ ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، وہ ہمارے شاندار بلند ترین مراتب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، میرے پیارے کلیم، اگر دنیا میں میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ کرتا، اور نہ ہی زمین میں سے ایک دانہ تک پیدا ہوتا۔ اور بھی بہت سی چیزیں کر فرمائیں، یہاں تک فرمایا، اے میرے پیارے نبی، اگر آپ چاہتے ہیں میرا قرب آپ کو نصیب ہو، جیسا کہ آپ کے کلام کو آپ کی زبان کے ساتھ قرب ہے، اور جیسا کہ آپ کے دل کے خطرات کو آپ کے دل کے ساتھ قرب ہے، اور جیسے کہ آپ کی جان کو آپ کے جسم کے ساتھ قرب ہے، اور جیسے کہ آپ کی نظر کو آپ کی آنکھ کے ساتھ قرب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہاں یا اللہ، میں ایسا قرب چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو یہ چاہتا ہے تو میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہوں نے آنکھ کھولی اور اپنے ارد گرد دیکھا تو انہیں عرش پر ایک نام لکھا ہوا نظر آیا، اور وہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، کیا تیرے نزدیک کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ تو فرمایا، ہاں، اس نام محمد والا پیارا حبیب جو تیری اولاد میں سے ہوگا وہ میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ مکرم ہے، میرے لیے پیارا ہے۔ اے آدم، اگر میرا محبوب جس کا یہ نام ہے یہ نہ ہوتا تو نہ میں آسمان پیدا کرتا، نہ زمین، نہ جنت، نہ دوزخ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ حوا ہے۔ عرض کیا، اللہ، اس کے ساتھ میرا نکاح کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا مہر دو۔ عرض کیا، یا اللہ، ان کا مہر کیا ہے؟ فرمایا، وہی نام جو عرش پر لکھا ہوا تو نے دیکھا ہے، اس نام والے میرے حبیب پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ۔ عرض کی، یا اللہ، اگر درود پاک پڑھوں گا تو حوا کے ساتھ میرا نکاح کر دے گا؟ فرمایا، ہاں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حضرت حوا کے ساتھ نکاح کر دیا۔ لہٰذا حضرت حوا کا مہر حبیب پاک پر درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ درود پاک پڑھنا ہر انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک یہ بھی راستہ ہے کہ ہم ان پر درود و سلام پڑھیں۔ ہم پر لازم ہے کہ جیسے غلام اپنے آقا یا بیٹا اپنے باپ کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، اس سے بھی بدرجہ زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں۔ اور ان کی تعظیم میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنیں تو ان پر صلاۃ و سلام پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی، حالانکہ فرشتے شریعت مطہرہ کے پابند نہیں ہیں، وہ تو درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی صبح شام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔